اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پیرایا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ شہزادی کی شہادت کا پس منظر تاریخ اور قرآن کے آئینے میں، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اب ہم آپ کو کچھ تھوڑا سا نقشہ بیان کرتے ہیں تاریخ کا، اور تاریخ کا نقشہ بیان کرنے کے بعد ہم بیان کریں گے ایک قرآن کا پس منظر، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اب یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ہم تاریخ کے اوپر جاتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کی زندگی کو اگر آپ ایک مرتبہ سامنے رکھیں تو دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ اتنا تو آپ لوگوں کو تاریخ معلوم ہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعثت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہوئی اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، اور 13 سال تک مکے میں آپ اپنا کار نبوت انجام دیتے رہے۔ ان 13 سالوں میں 3 سال شیب ابی طالب میں کی بندش کے ہیں، اور باقی 10 سال جو ہیں وہ مکے میں پوری جد و جہد کے ہیں۔ اور اس پوری جد و جہد میں اور پورے کام میں اور پورا نزول قرآن کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں سے 86 سورے مکے میں نازل ہو چکے تھے۔ قرآن کے صرف 28 سورے وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، باقی 86 سورے نازل ہو چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی زندگی میں تقریباً پورا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ تو اب مکی زندگی سرکار رسالت کی جب ہم اپنے سامنے لاتے ہیں تو اس میں ہم کو مصائب و آلام ملتے ہیں، اس میں ہم کو پریشانیاں ملتی ہیں۔ کبھی آپ کانٹوں پر چل رہے ہیں، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی آپ پر سب و شتم کیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ اسی طریقے کا پورا زمانہ آپ کا نبوت کے 13 سال گزرا ہے۔ ہجرت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ صرف 11 سال ہے، بلکہ 10 سال ہے۔ 11 ہجری کے سفر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ خیر، یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں سفر کا مہینہ 12واں مہینہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے حضور کی جو زندگی ہے، عہد رسالت ہے، اس کا زیادہ بڑا حصہ مکے میں گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب مکے میں رسول کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہوا، کس طریقے سے رسول نے زندگی گزاری، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ سوائے حضرت ابو طالب اور ان کے خاندان کے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو رسول اللہ کا حامی و ناصر ہو، جو رسول اللہ کے لیے ایثار و قربانی کرتا ہو، جو رسول اللہ کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہو، سوائے چند افراد کے، جیسے عمار یاسر کا خاندان، یا اور اس طریقے سے چند خاندان ملتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائیں، اور ایک گروہ وہ ملتا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے حبشہ ہجرت کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت جعفر طیار ان کو لے کے گئے تھے، لیکن ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، اور ایثار و قربانی کی جتنی بھی تاریخیں پیش کی جاتی ہیں سب مدینے کی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ایک خاص طور سے نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ نے اتنا عرصہ گزار لیا۔ اب اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے ایک مرتبہ مدینے آتے ہیں، اور مدینے آنے کے بعد آپ کا جو وہاں پر وقت گزرا اس میں بہت سے مسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم مدینے سے آپ کے زمانے میں جو افراد آپ کے اوپر ایمان لائے تھے اور آپ کے گرد جمع ہوئے تھے، آپ کے ساتھ جہادوں میں جاتے تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، ان کی جو حیثیت تھی اس میں کچھ ظاہری تقسیم تھی، سب ایک طریقے کے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ دو قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ایک لوگ وہ تھے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی، وہ انصار کہلاتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اپنا کاروبار، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا پیسہ، ہر چیز میں لوگوں کو شریک کیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ وہ جنگوں میں شریک ہو رہے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمان
دو حصوں میں تقسیم تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ اب مہاجر اور انصار دو قسم کے مسلمان رسول اللہ کے گرد اس زمانے میں موجود تھے۔ اب ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ یہ مسلمان جو تھے ان کی حیثیت باطنی طور پر کیا تھی، اس کے اوپر ابھی ہم بعد میں آئیں گے، ابھی ظاہری تقسیم لے لیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 8 سال اسی طریقے سے گزر گئے، اور 8 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے ہم کہتے ہیں فتح مکہ، یعنی ایک جنگ ہوئی مشرکین مکہ سے جس میں رسول اللہ کو فتح ہو گئی۔ اور وہ جنگ کن لوگوں سے ہوئی؟ ان لوگوں سے ہوئی جنہوں نے رسول کو گھر سے نکالا تھا، ان لوگوں سے ہوئی جو رسول کو مکے میں پریشان کرتے تھے، ان لوگوں سے ہوئی جو رسول کے مکے سے آنے کے بعد سب سے پہلے بدر میں آ کے رسول سے لڑے، پھر احد میں لڑے، پھر اس کے بعد لشکر جمع کر کے جنگ خندق میں آ کے لڑے، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے پریشان کیا، اور اس کے بعد جو دیگر سازشیں ہوتی رہیں، چیزیں ہوتی رہیں، وہ سب اپنی جگہ ہیں۔ آخر کار وہ جنگ ہوئی کہ جس میں ان کو شکست ہو گئی۔ اب جس وقت تک وہ لڑ رہے تھے، جب تک جنگ جاری تھی، وہ رسول کے اور صاحبان اسلام کے دشمن تھے، رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، صاحبان اسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، لیکن لڑتے 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 ایک دم سے کیا ہوا؟ ہار گئے۔ اب جو ہارے سے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو اس وقت مسلمان ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کے اسلام کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے عقلاً، ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی جنگ میں ایک لشکر جیت جائے اور دوسرا لشکر ہار جائے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لشکر جو فاتح ہے، جو جیت گیا ہے، اس کا سردار جو ہے اس کے وہ تمام لشکر والے غلام ہو جاتے ہیں جو لڑتے لڑتے ہار گئے، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے۔ تو اس اعتبار سے اب وہ مشرکین مکہ جو اب تک رسول سے برسر پیکار تھے، اس جنگ کے نتیجے کے میں رسول کے غلام ہو گئے۔ اب جب وہ غلام ہو گئے تو آپ نے ان کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیا کہ میں ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ اب جب آپ نے غلاموں کو آزاد کیا تو عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے تلیق یا طالق، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں تلیق یا طالق۔ تو اب یہ جو ایک گروہ مکے میں دشمنان رسول، دشمنان اسلام کا تھا، اس نے جب کلمہ پڑھا تو ان کو نہ مہاجروں میں شامل کیا جا سکتا تھا، نہ انصار میں، نہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، نہ وہاں انہوں نے پذیرائی کی تھی۔ تو اب ان کا کیا نام ہوا؟ ان کا نام ہوا طالقان۔ تو اب مسلمانوں کی ظاہری تقسیم عہد رسالت میں اس طریقے سے ہو گئی کہ کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں اور کچھ طالقان ہیں۔ اب ہمارے پاس بہت سی احادیث ہیں طالقان کے بارے میں، مگر وہ ہم اس وقت نہیں بیان کریں گے۔ بہرحال ایک خاص حدیث ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ طالقان پر خلافت حرام ہے۔ بنو امیہ کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن وہ اس وقت ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری تقسیم آپ کے سامنے آ گئی، یعنی سب مسلمان جو عہد رسالت میں تھے ان میں ایک ظاہری تقسیم موجود تھی۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان میں کوئی باطنی تقسیم بھی تھی، سب مسلمان ایک جیسے تھے یا ان میں فرق تھا۔ اب وہ سارے مسلمان ایک جیسے تھے یا فرق تھا، یہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر تو سب کو نظر آتا ہے، باطن صرف اللہ دیکھ سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ منافقون میں یہ اعلان کیا کہ یہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب ان کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور تو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب منافق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں تو کافر ہوتا ہے لیکن دنیا اس کو مسلمان سمجھتی ہے۔ جب تک لوگ ان کو مومن سمجھتے رہیں جب تک وہ منافق ہیں، جس دن پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہیں اس دن منافق نہیں رہیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو کیا ہوا کہ باطن جو ہے اس کو جاننے والا اللہ ہے، یا اللہ کا رسول ہے جو اللہ اپنے رسول کو بتا دے۔ تو باطنی تقسیم صرف اللہ جانتا ہے، تو سب صرف اللہ جانتا ہے تو ہم اللہ ہی سے پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ اپنے کلام میں بتا سکتا ہے کہ باطنی تقسیم کیا تھی۔
اب وہ باطنی تقسیم جو تھی اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں بہت جگہ کیا ہے، لیکن ہم اس وقت کیونکہ مختصر گفتگو کر رہے ہیں لہذا صرف ایک موقع لے رہے ہیں جہاں خاص طور سے مسلمانوں کے گروہوں کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا، اور وہ جو مسلمانوں کے گروہوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جس کو ہم لے رہے ہیں، ویسے تو اللہ نے کئی جگہ کیا ہے لیکن ہم جس کو لے رہے ہیں وہ ہیں سورہ احزاب کی آیتیں، سورہ احزاب کی آیتیں۔ تو اب ہم سورہ احزاب کی آیتوں کے اوپر آئیں گے اور سورہ احزاب کی آیتوں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو ان آیتوں کے نشان نوٹ کر لیں، پھر گھر جا کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب لشکر سامنے آ گیا تھا اور لشکر کے سامنے ایک مرتبہ کفار قریش جو تھے ان لوگوں نے پوری کوشش کر کے یہ کام کیا تھا کہ بہت سے گروہوں کو جمع کر کے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، بہت سے گروہ جمع کیے تو وہ اس کی جمع ہو گئی احزاب۔ تو بہت سے گروہ جمع کر کے لائے گئے تھے اور انہوں نے جب ایک مرتبہ رخ کیا تھا مدینے کا تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا پیغمبر اسلام نے، تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ ایسے مواقع پر ہم یہ کرتے تھے کہ خندق کھود دیا کرتے تھے۔ تو وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ خندق کھود دی گئی اور تمام مسلمان جو تھے ان کو خندق کے اندر لے لیا گیا، اور جو آیا لشکر وہ سامنے سے آیا تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ بلندیوں سے بھی اترا، وہ میدانوں سے بھی آیا، وہ ہر طرف سے ایک مرتبہ اس طریقے سے پہنچ گیا اور اس نے اس طریقے سے خندق کو گھیر لیا کہ تمام مسلمان جو تھے ان کی خوف سے حالت خراب ہو گئی۔ اس کا تذکرہ باقاعدہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ تمہارے کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور تمہارا یہ حالت تھی، تمہاری وہ حالت تھی، تمام اس کا جو مسلمانوں کو خوف تھا وہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ لیکن اس کے بعد پھر قرآن میں پروردگار عالم نے کچھ مواقع، کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ جس سے ان کے مختلف احزاب، مختلف ان کے گروہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو وہ گروہ جو ان کے سامنے آتے ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہ سورہ احزاب کی 11ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک ہیں۔ وَهُنَالِكَ ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس وقت کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کو کی حالت پہلے بیان کی گئی ہے کہ ان کو ہلا ڈالا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ منافقین اور کچھ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ اب اس کی تشریح فی الحال ہم نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایک گروہ بنایا جا رہا ہے کہ اس میں منافقین تھے اور وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ کہاں تھے؟ رسول کے لشکر میں، لیکن باہر نہیں تھے، رسول کے لشکر میں تھے، رسول کے ساتھ آئے تھے، جہاد کرنے آئے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین تھے اور ان کے دلوں میں کچھ وہ تھے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ منافق جیسے ہم نے کہا اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ منافق ہے یا نہیں ہے، انسان نہیں بتا سکتا۔ منافق تھے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں تھا۔ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، جو اس کے رسول نے کیا تھا، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں تھا۔ ایک گروہ تھا جو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے باطنی تقسیم ہم بتا رہے ہیں، ایک گروہ تھا جس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ
یا اہل الیثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو کیا ہوا کہ ایک گروہ وہ تھا جس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے مدینے والو، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، واپس چلو، جنگ سے نکل چلو، یہاں سے، یہاں کھڑے ہونے کی، یہ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کو چھوڑو، چلو واپس چلو۔ ایک گروہ وہ آ گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بس وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے رسول سے اجازت مانگنا شروع کی۔ کیا اجازت مانگنا شروع کی؟ تَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور یہ کیا غیر محفوظ کچھ نہیں، أَن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں، گھر ور ان کے غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر کیا کہ کتنے گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ دیا، ایک وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ واپس پلٹ چلو، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ گھر محفوظ نہیں ہے، ہمیں جانے دیں، اور اللہ کہہ رہا ہے گھر ور کچھ نہیں ہے، بھاگنے کا بہانہ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے گرد کلمہ پڑھنے والے، رسول کے عہد کے مسلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کا ذکر پروردگار عالم یہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ چند آیتوں کے بعد ہے، بیچ کی ہم آیتیں چھوڑ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يَقُولُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ نے ان سے پہلے بھی وعدہ لیا تھا کہ آئندہ جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ کا عہد ضرور پوچھا جائے گا۔ اب کوئی موقع تھا جس کی طرف اشارہ قرآن کر رہا ہے کہ ان سے اللہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو آئندہ نہیں بھاگو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب نہیں بھاگا کریں گے، لیکن اللہ کا عہد ضرور پوچھا جائے گا کہ اب ان کی پھر یہی عالم ہے کہ بھاگ چلو، نکل چلو، گھر خالی ہیں، یہ ہے وہ ہے، جبکہ ان سے یہ عہد کیے ہوئے ہیں اللہ سے، انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ تو یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ اس وقت عہد رسالت میں بٹے ہوئے تھے کتنے گروہوں میں۔ آگے چل کے پروردگار عالم نے 22ویں آیت میں پھر تذکرہ کیا ہے کچھ لوگوں کا۔ جی، سورہ احزاب کی، اور وہاں پر ہم آپ کو اشارہ کیے دیتے ہیں کیونکہ دیر ہو جائے گی، پھر وقت اتنا بچے گا نہیں۔ وہ آیت ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا، ان سب میں سے کسی کو اللہ نے مومن نہیں کہا، کچھ لوگوں کو اللہ نے مومن کہا، اور ظاہر ہے کہ ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ ان کا ذکر سب سے آخر میں آیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہی تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اور کچھ نہیں بڑھا صرف ان کے ایمان میں اور تسلیم میں اور اضافہ ہو گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ موقع تھا جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور آیت ہے، وہ ابھی ہم چھوڑے دیتے ہیں، من المؤمنین رجال احدوا ما عاهدوا صدق، وہ والیات چھوڑنے چل۔ تو وہ یہاں تک یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں صورتحال یہ تھی، جنگ خندق کا زمانہ ہے، اور جنگ خندق جب ہوئی ہے تو اس وقت تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی۔ فتح مکہ بعد میں، ابھی تو ان لوگوں سے جنگ ہو رہی ہے، ابھی تو لوگ مقابلے پر ہیں نا، جب فتح مکہ تو بعد میں ہوئی۔ تو اب کیا ہے کہ جس وقت رسول خندق کے میدان میں لے کے مسلمانوں کو گئے تھے، تو تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول کے خیمے میں کے سامنے خندق پار کر کے عمرو ابن عبد ود آ گیا، اور عمرو ابن عبد ود جو ہے وہ رسول کے خیمے پر نیزے مار رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کسی کو جنت میں جانا ہے تو آؤ میرے مقابلے پر. اور مسلمان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ اس کے مقابلے پر کون جائے, اس نے تو 100 آدمیوں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا تھا, یہ تو اتنا بہادر تھا, یہ تو اتنا بہادر تھا, یہ تو ایسا تھا, یہ تو ویسا تھا. یعنی اس کی تعریفیں, اس کے قصیدے کہاں پڑھے جا رہے ہیں؟ رسول کے لشکر میں. صرف ایک ذات ہے جو کہہ رہی ہے یا رسول اللہ انا لہو, یا رسول اللہ اس کے لیے میں. تو اب ایسے موقع پر وہی پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے جب امیر المومنین کو رسول اللہ نے بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو کل کفر ادھر پورا لشکر احزاب تھا جس سے مسلمانوں کا پورا لشکر ڈرا ہوا تھا سوائے کچھ مومنوں کے, اور ایک اکیلا آدمی گیا تھا مقابلے کے اوپر. اکیلے امیر المومنین علیہ السلام گئے تھے, اور اکیلے امیر المومنین علیہ السلام کل ایمان کی حیثیت سے اس وقت گئے. تو دیکھیے اب ہمارے سامنے جو نتیجہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ خندق کی جنگ کے زمانے میں یہ صورتحال ہے کہ مومنوں کی تعداد اور غیر مومنوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے. اور وہ جو غیر مومن ہیں ان کے جذبات کیا ہیں, وہ رسول سے کتنے وفادار ہیں, وہ اسلام سے کتنے وفادار ہیں. یہ سب چیزیں بھی قرآن کے ان جملوں میں واضح طور سے سامنے آ گئیں. تاریخ ہم پڑھ ہی نہیں رہے, قرآن پڑھ. اچھا, اب اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی اور طالقان کا گروہ جو تھا وہ معاشرہ اسلامی میں شامل ہو گیا, اب عقلاً یہ فیصلہ اگر کیا جائے کہ اب کون سا گروہ مضبوط ہو گیا ہوگا, مومنوں کا یا دوسروں کا؟ نہیں, مسلمان مضبوط اس اعتبار سے ہو گئے کہ تعداد بڑھ گئی, لیکن جن مسلمانوں سے اسلام کو خطرہ تھا, رسول کو خطرہ تھا, ان کی تعداد بڑھی نا. تعداد تو ان کی بڑھی نا. ہاں, تو اب تو ان کی تعداد بڑھ گئی نا. اچھا, اب ان کی تعداد بڑھ گئی. اب دیکھیے ایک موقع آتا ہے جس کا ذکر تاریخ کر رہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم مکے گئے ہیں اور وہاں پر حج کر رہے ہیں. اب ظاہر رسول اللہ مکے تو نہیں جا سکتے تھے, مکے میں سب دشمن بیٹھے تھے, لڑ رہے تھے, وہاں انہیں سے ساری جنگ ہو رہی تھی. تو آپ نے یہ کہا کہ تم لوگ تیار ہو, احرام باندھو اور حج کی تیاری کرو اور میرے ساتھ چلو. جس وقت رسول اللہ نے آخری حج کیا تھا, ابھی وہ موقع نہیں ہے, آخری حج کیا تھا, تو تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ کے گرد جو مسلمان تھے ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے لے کے 1.25 لاکھ تک تھی. ابھی وہ زمانہ تو نہیں آیا ہے لیکن قریب ہے وہ زمانہ. تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ایک اندازے کے مطابق لاکھ تو ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں سارے تو نہیں گئے تھے, سب تو مسلمان حجۃ الوداع میں نہیں گئے تھے, بہت سے مدینے میں بھی موجود تھے, تو وہ 1.25 لاکھ سے 1.25 لاکھ تھے. اب ایسی صورت میں جب ایک مرتبہ یہ تمام مسلمان کے جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اور ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ حج کے لیے چلو, اور جب آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج کے لیے چلنے کی بات کی, تو اس وقت صورتحال جو تھی وہ پروردگار عالم نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے. اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے اس طرح کیا, چلیں ہم ابھی آیت چھوڑے دیتے ہیں, کہ پروردگار عالم نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ تم لوگ, ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اس زمانے کے لوگ تھے جن سے یہ کہا گیا تھا کہ چلو حج کے اوپر چلو, تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کبھی واپس آنے والے نہیں ہیں. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ معاذ اللہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 1200 افراد تھے, جس میں کچھ تو مصلحتاً اور کچھ اور کسی وجہ سے یا اور
تعداد ممکن ہے اس سے کچھ کم یا زیادہ ہو، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ساتھ میں نہیں گئی تھی، ایک تعداد رسول کے ساتھ چلی گئی۔ اب جب وہ تعداد رسول کے ساتھ گئی اور وہاں جا کے ان لوگوں نے روک لیا کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے، اب وہاں پر پھر مصالحت ہوئی، پھر معاہدہ ہوا، پھر آخرکار وہ جو صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس صلح حدیبیہ میں صورتحال جو تھی وہ تاریخوں میں ملتی ہے، لیکن اس کو ہم تفصیل سے نہیں بیان کریں گے۔ البتہ اتنی بات سن لیں کہ اس وقت صورتحال جو تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ بعض مسلمانوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آج بہت شک ہو رہا ہے، ان کی رسالت کے اوپر ہمیں بہت شک ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جن سے رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ تم شروع ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم واپس جائیں گے، طے یہ ہوا تھا کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں گے اور یہیں پر ہم اپنے احرام اتار دیں گے، سر منڈوا لیں گے، قربانیاں کر لیں گے، ہم مکے نہیں جائیں گے اور پھر بعد میں کبھی آئیں گے۔ تو اس وقت جب رسول اللہ نے کہا لوگوں سے کہ سر منڈوا دو، قربانیاں کر لو یا احرام اتار لو، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور سب خاموش ہو گئے۔ بڑی مشکل سے کچھ لوگ راضی ہوئے کہ جنہوں نے سر منڈوائے اور احرام اتارے۔ تو رسول اللہ نے کہا، یہ تاریخ کو ہم جلدی مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں کیونکہ پھر وقت بچے گا نہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ سر منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو لوگوں نے کہا اور بال کٹوانے والوں پر؟ تو پھر آپ نے یہی کہا کہ سر منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر کہا بال کٹوانے والوں پر، 3 دفعہ یہی ہوا، آخر میں آپ نے کہا ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اور آخر آپ قبیدہ خاطر ہو کے جناب ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں ہیں، اب ہم چھوڑے دے رہے ہیں تاریخ کے حوالے آپ کے لیے کیونکہ پھر وہ وقت نہیں بچ رہا ہے، ہم نوٹ کر کے لائے تھے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کے ساتھ جو اس وقت کی صورتحال تھی وہ کیا تھی۔ اب یہ آپ نے دیکھ لی، ظاہری تقسیم بھی دیکھ لی، باطنی تقسیم بھی دیکھ لی۔ اب ظاہری اور باطنی تقسیم دیکھنے کے بعد یہ ہم نے بہت ہی مختصر، جتنا زیادہ سے زیادہ مختصر ہو سکتا تھا کر دیا اس کو۔ اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں قرآن کی آیتوں پر، اور قرآن کی آیتیں اس وقت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، یہ اب ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آیت پڑھتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا تشریحی جائزہ بھی لے لیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران کی آیت 144۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ آیت 144 سورہ آل عمران۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے رسول کو اس حیثیت سے دیکھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے یہ بنی ہاشم کا شخص ہے تو بنی ہاشم کی بات کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ اپنے نواسوں کی بات کرے گا، اپنی بیٹی کی بات کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے اپنے داماد یا بیٹے کو جس کو پالا ہے یا اس کا بھائی ہے اس کے لیے اس کی طرفداری کرے گا، کوئی کسی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی انسان ہے اس کو لالچ ہو، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو کسی حیثیت سے نہ دیکھو، نہ کسی کا باپ سمجھو، نہ کسی کا بیٹا سمجھو، نہ کسی کا شوہر سمجھو، نہ کسی کا کچھ سمجھو، اس کو صرف رسول سمجھو۔ کسی کا نانا نہیں سمجھو، کسی کا خسر نہیں سمجھو، اس کو صرف رسول سمجھو۔ اور جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس رسول کو صرف رسول سمجھو۔ اب یہ عالم اسلام میں ایک خاص چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہمیشہ رسول نہیں ہیں، ان کی ایک نجی زندگی بھی ہے۔ اور یہاں تک مسلمان مورخین نے لکھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ جب کوئی بات کہتے تھے تو پوچھ لیتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نے آپ سے کہا ہے۔ اگر رسول کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتے تھے، اور اگر کہتے تھے کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو پھر وہ اس کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی فکر ہے، اس کے اوپر زیادہ تفصیلی بحث ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ
اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کو صرف رسول سمجھو، اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھو۔ تو پہلی تنبیہ یہ ہو رہی ہے کہ محمد کو رسول سمجھا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے وہ محمد کو صرف رسول نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے آگے بڑھیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے ہیں، اور کیا بھی کہا گیا ہے کہ افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ طبیعی موت مر جائیں، یہ محمد اگر طبیعی موت مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، تم واپس اپنے پرانے دین کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم لوگ یہ کام کرو گے۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ بات صحیح ہوئی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگ پھر بت پرستی کرنے لگے، پھر دوبارہ لات و منات و حبل و عزیٰ کو پوجنے لگے، پھر کعبے میں لا کے بت رکھ دیے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ تو اب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پلٹ جاؤ گے کا مطلب نہیں کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو کافر کہنے لگو گے، لیکن تمہارے جو نظریات، جو تمہاری افکار ہوں گی، اس میں تم کفر کو، اس زمانے کے جو طریقے تھے ان کو زندہ کرو گے، اور اسلام سے تمہاری کوئی وابستگی باقی نہیں رہے گی۔ اس معنوں میں کہا جا رہا ہے، اس معنوں میں نہیں کہ واقعی میں بت پرستی آ کے کرنے لگے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ سورہ مائدہ کی وہ آیت جس کا تعلق غدیر سے ہے، بہت آپ لوگ سنتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اے رسول، جو کچھ اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کی آپ تبلیغ کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا ہو۔ اچھا، پھر کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، یہ کب کہنا چاہیے تھا اللہ کو؟ جب رسول اکیلے تھے اور مقابلے پر کافر تھے۔ اب تو سب مسلمان گھیرے میں، اب کافر تو کوئی ہے ہی نہیں، اب خطرناک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب فتح مکہ ہو گئی، سارے جو مشرکین مکہ تھے وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے، اب وہ تو رسول کے دین پر آ گئے۔ پھر یہودیوں نے پریشان کیا تھا، جنگ خیبر ہو گئی، وہ سب ختم ہو گئے، جزیہ دے کے بیٹھ گئے، مباہلہ ہو گیا، عیسائی بھی بیٹھ گئے، اب تو سب مسلمان ہی مسلمان۔ رسول کا آخری زمانہ آخری ہے، چند دن بعد آپ کی وفات ہونے والی، اور اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ تو اس کا مطلب ابھی رسول کے خلاف شرارت کرنے والے، شر پہنچانے والے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہیں کہیں موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ گھبراؤ نہیں، تم کہہ دو۔ اچھا، اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کی ہدایت ہی نہیں کرتا ہے۔ اب کافر کہاں سے آ گئے؟ ہدایت کرتا کس کی اللہ؟ جتنے لوگ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے، وہ کون تھے؟ کافر ہی تو تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ کافروں ہی کی تو کرتا ہے۔ اللہ ہدایت کس کی کرتا ہے؟ کافروں کی ہی کرتا ہے نا۔ جتنے انبیاء آتے ہیں کس کی ہدایت کرنے آتے ہیں؟ کافروں کی ہدایت کرنے آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تو کافروں کی ہدایت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا اللہ نہیں کرتا کافروں کی ہدایت؟ بھئی کافروں کی تو کرتا ہے نا، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کریں گے؟ ہم کرتے ہی نہیں کافر کی ہدایت، اور کافر ہے بھی نہیں وہاں کوئی، جو باقی طور پہ ابھی تک نہیں پڑھتے ان کی ہدایت نہیں۔ ہاں، اب دیکھیں یہاں پر ہم، کیونکہ قرآن سے بات ہو رہی ہے تو قرآن سے ہی مطلب اخذ کرنا پڑے گا۔ ویسے ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ اب ہم امام کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے صلوات پڑھنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، وقت بہت کم ہے۔ تو 5ویں امام نے یہ بات کہی کہ قرآن میں لفظ کفر جو ہے وہ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ کافر کے معنی ایک نہیں ہوتے، ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر اس وقت بات نہیں کرنا ہے کہ وہ 5 معنی کیا ہیں۔ تو 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں، ایک معنی اس میں سے یہ بھی ہیں، نہیں باطنی کافر
اب ہم وضاحت کر رہے ہیں ابھی. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے یہ لفظ کفر اس سے پہلے کبھی کسی ایسی ذات کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو کافر نہیں تھا؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی. وہاں پہ اس کے لیے کیا کہا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، وہ تو کافر تھا. اچھا کب کافر تھا؟ وہ تو اللہ کو کتنے سجدے کرتا تھا، کیا اللہ کا منکر تھا وہ؟ ابلیس نے کبھی شرک کیا تھا؟ وہ تو یہ کہتا تھا کہ بھائی سب کو، تجھ کو جتنے سجدے کروانا ہے کروا لے، تیرے غیر کو نہیں کروں گا. تو یہ تو ہر موحد اب بھی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کو کریں گے، اللہ کے غیر کو نہیں کریں گے. وہ بھی کہتا تھا. اور پھر مسلمان کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے؟ تو وہ تو وحدہ لا شریک مانتا تھا، مشرک تو نہیں تھا. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نبوت کو مانے. نبوت کو نہ مانتا ہوتا تو آدم پر رشک کیوں کرتا، آدم سے حسد کیوں کرتا؟ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت کو مانے. تو وہ کہہ رہا ہے قیامت تک مہلت دے دے، تو قیامت کو نہیں مانتا ہوتا کہ کیوں کہتا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توحید کو بھی مانتا تھا، نبوت کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا. تو پھر کافر کس بات کا تھا؟ تو یہ بھی کفر ہے اس کا مطلب. تو یہ بھی ہاں. تو کیا ہوا کہ ابلیس کا کفر جو تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے اللہ کو وحدہ لا شریک تو وہ مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا. ہاں اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بھی باقی سب چیزیں ماننے کو تیار تھا. لیکن کیا نہیں مان رہا تھا؟ کہ جس کو اللہ خلیفہ بنائے اس کو نہیں مانتا تھا. اتنی سی بات تھی نا. اگر بالفرض اللہ آدم کی خلافت کا اعلان نہ کرتا تو ہم ابلیس کو کتنی بڑی چیز سمجھتے کہ لاکھوں سال سے ملائکہ کے درمیان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کتنی عظیم شخصیت ہوگی وہ کہ جو پروردگار عالم کے جوار میں ہے، جو ملائکہ کی صحبت میں ہے. کتنی عظیم شخصیت ہوگی. لیکن ایک اعلان خلافت کے چکر میں اس کی قلعے کھل گئی. ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ خلافت کا اعلان جو ہوتا ہے وہ بڑوں بڑوں کی قلعے کھول دیتا ہے. تو ابلیس کو اللہ نے کافر کہا تھا. تو کس معنوں میں کافر کہا تھا؟ اس معنوں میں کہا تھا کہ جو کچھ میں تم سے منوانا چاہتا ہوں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے. اللہ کو اس نے معبود تو مانا تھا، وحدہ لا شریک تو مانا تھا، اللہ کو خالق تو مانا تھا، اللہ کو رازق تو مانا تھا. لیکن جو چیز اس نے نہیں مانی وہ یہ نہیں مانی کہ اللہ کو اپنا مولا، اپنا سرپرست نہیں مانا. یعنی اللہ کی ولایت کو نہیں مانا تھا اس نے. اگر وہ اللہ کی ولایت کو مانتا تو راضی برضائے مرضی مولا ہوتا. تو راضی برضائے مرضی مولا نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے جس چیز سے انکار کیا تھا وہ ولایت خداوندی تھی، وہ اللہ کی ولایت تھی. تو انکار ولایت سے تھا ابلیس کا. اب یہاں رسول کس چیز کا اعلان کرنے والے ہیں؟ ولایت کا. ولایت کا اعلان کرنے والے ہیں. تو اب یہاں پر یہ حاجی نمازی جو جمع ہیں ان کو اللہ سے انکار ماننے سے انکار نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھئی ابلیس کی بھی ہدایت اللہ نے نہیں کی. اتنے دن سے ابلیس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اب اللہ ہدایت کر دیتا اس کی. اللہ تو ہادی ہے نا. لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جو اہلیت چاہیے اس میں یہ اہم شرط ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے. اب اس کے بعد ایک موقع تھا اسی دن روز غدیر کہ جس وقت رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت لی تمام لوگوں سے. سب سے کہا کہ سب علی کی بیعت کرو. ایک سرخ خیمے میں حضرت علی کو بٹھا دیا اور سب سے کہا کہ علی کی بیعت کرو. جب سب نے علی کی بیعت کر لی تو اب آپ نے کہا کہ یا علی تم ممبر پر جاؤ اور ایک خطبہ دو. یہ تاریخوں میں موجود ہے. ممبر پر جاؤ اور ایک خطبہ دو.
اس خطبے میں مولا نے جو گفتگو کی وہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، جو باتیں کی وہ نہیں بیان کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیتیں پڑھی وہ نہیں بیان کر رہے ہیں. ایک آیت پڑھی تھی اس خطبے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ سورہ مومن کی 37ویں آیت تھی. سورہ مومن کی 37ویں آیت آپ نے پڑھی تھی وہاں، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. کہ جب تمام لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے مستکبر، استکبار کرنے والے. اللہ نے ابلیس کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا. اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ استکبار کرنے والے لوگ جو ہوں گے ان سے وہ لوگ کہ جو کمزور کر دیے گئے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو جہنم میں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری ہم نے پیروی کی تھی، ہم نے تم کو قبول کیا تھا، ہم نے تمہاری تائید کی، تو آج تمہارے ساتھ ہم بھی جہنم میں آ گئے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ استکبار کرنے والے ہوں گے. استکبار کرنے والے دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ لوگ بھی چلے جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی بات مانی. تو اب وہ وہاں جا کے ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہم آئے ہیں، اصل کام تو تم نے کیا تھا، ہم تو خالی تمہاری پیروی میں پھنس گئے. تو اب ایسا کرو کہ یہ جو عذاب ہے اس میں سے تم حصہ بٹاؤ ہمارے عذاب میں سے. تو وہ کہیں گے نہیں بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آیت مولا نے پڑھی اور اس کے بعد مجمع سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ استکبار کیا چیز ہوتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے استکبار ہوتی کیا چیز ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ استکبار جو ہے در اصل جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے برابری کرنا، اور جس کی پیروی کے اوپر مامور کیے گئے ہو اس سے اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو اس سے بڑا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا یا بڑا ثابت کرنا، یہ جو ہے یہ استکبار ہے. تو جو استکبار کرے گا اس کا یہ ذکر قرآن میں ہے کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے پیروی کرنے والے ڈالے جائیں گے تو صورتحال یہ ہوگی. یہ آیت آپ نے وہاں پر پڑھی تھی. اچھا اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ آیت جو ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی 86ویں آیت. آل عمران آیت 86. وہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں ابھی کیا کہا تھا کہ اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب دیکھیں یہ پھر ایک بات آ رہی ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کا اعلان کرنے کے بعد پھر کافر ہو گئے. اب یہ بات سوائے اللہ کے تو کوئی نہیں جانتا کہ کون کافر ہو گیا. ہم تو سب کو مومن سمجھ رہے ہیں، بھائی سب نے کلمہ پڑھا ہم تو سب کو مومن، ہمیں کیا معلوم کون کافر؟ اللہ ہی جانتا ہے کون ہو گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس قوم کی ہدایت نہیں کر سکتا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ انہوں نے وشہدوا ان الرسول حق، گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے، رسول کی حقانیت کی گواہی دے چکے تھے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس معجزے بھی آ چکے تھے، رسول کی گواہی بھی دے چکے تھے، معجزے بھی آ چکے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، پھر کافر ہو گئے. اب ایسا ہمیں کوئی نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم کافر ہو گئے، اللہ کہہ رہا ہے ہو گئے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی ہدایت بھی نہیں کرتے. اور اس کے بعد ایک عجیب لفظ استعمال کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. وہاں کہا تھا کافر کی ہدایت نہیں کرتے، یہاں کہا ظالم کی ہدایت نہیں کرتے. تو ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور ان کا کافر ہونے کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، ہمیں تو نہیں ہے، ہم تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ یہ ظالم ہیں اور ان کی اب ہم ہدایت نہیں کریں گے، ان کی ہدایت ہم کسی حال میں اب نہیں کریں گے، یہ ظالم ہے، اللہ ان کی ہدایت کیسے کرے؟ یہ تو اس قابل نہیں ہے. معجزات بھی دکھا دیے، رسول کو بھی پیش کر دیا، اسلام کا پیغام بھی دے دیا، سب کچھ کر دیا، اور انہوں نے کہہ بھی دیا، تو اب ہم ان کو کیا قائل کریں؟ تو قائل ہو تو چکے نا.
تو اب ہم ان کی ہدایت نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عہد رسالت میں ایسے افراد موجود ہیں اور خاص طور سے رسول کے بعد جن کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہیں اور اب ہم ان کی ہدایت نہیں کریں گے، وہ جو بھی ہوں۔ اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ سورہ اعراف پر آ جائیں، اور سورہ اعراف کی آیتیں ہم ذرا چھوڑ کے پڑھیں گے، آپ پڑھ لیجیے گا جا کے گھر میں 40 41 اور 44 تک پڑھ لیے، 40 سے سورہ اعراف۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ بے شک پروردگار وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے استکبار کیا۔ اب آیتوں سے استکبار کیسے کیا جائے گا؟ ابھی استکبار کے معنی آپ نے سنے تھے، تو یہ استکبار لوگوں سے تو ہو سکتا ہے، آیتوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اب ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیت کے معنی کیا ہیں۔ قرآن میں لفظ آیت جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو تلک الآیات الکتاب المبین وغیرہ کہا، یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ وہاں پر آیت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے سورے، قرآن کے جملے جو کہ الگ الگ بیان کیے گئے، اس کو آیت کہہ دیا گیا۔ تو وہ ایک تو وہ آیت ہے، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اور کہیں آیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان ایمان عقل کے لیے آیتیں ہیں۔ وہ آیتیں قرآن کی تو نہیں ہیں، نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ حامیم سجدہ کی آیت 53، کہ ہم بہت جلد ان کو زمین و آسمان میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی آیتیں دکھا دیں گے۔ اب یہاں پر بھی آیتوں سے مراد کچھ اور آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے ناقہ صالح کے بارے میں کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے آیت ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ نمل میں بھی کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور اس سے خاص طور سے آیت نمبر 93 آپ نوٹ کر لیجئے گا، قل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ نمل 93 تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور وہ بہت جلدی تم کو اپنی آیتیں دکھائے گا، اور تم انہیں پہچان بھی لوگے۔ وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا تو تم پہچان لوگے کہ کون ہے یہ۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ کچھ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے آیت کہا ہے۔ اب دیکھیں آیت کے معنی ابھی آپ نے کیا بتایا؟ نشانی۔ نشانی کس بات کی نشانی؟ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی وحدانیت کی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی، اللہ کے مقام و مرتبے کی نشانی، اللہ کی معرفت کی نشانی، وہ ہیں آیتیں۔ تو اب ایسی نشانی کے لیے کہ جس سے اللہ پہچانا جائے، وہ شے جس سے اللہ پہچان لیا جائے، وہ ہوتی ہے آیت۔ اب حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کیا کہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنز مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب پہچانا کیسے گیا کہ رسول کو خلق کیا۔ تو سب سے بڑی آیت کون ہوئے؟ پیغمبر اسلام آیت ہوئے۔ اب پیغمبر اسلام اگر کسی کے لیے کہیں انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، اگر رسول کو
پہچان نہیں رہے ہیں نصارے نجران، روز بحث کر رہے ہیں، روز بحث کر رہے ہیں، روز بحث کر رہے ہیں، آخر رسول ان کو لے کے آ گئے کہ پہچان لیا، ہاں بس 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 اب پہچان لیا، اب ہم ہٹ رہے ہیں، اب ہم موبائلہ نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے رسول کو پیدا کیا، رسول کی معرفت کے لیے اہل بیت کو، فاطمہ کو، علی حسن حسین کو پیدا کیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ ہوئیں اللہ کی آیتیں۔ اب سورہ اعراف میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے استکبار کیا، ان کو جھٹلایا اور ان سے استکبار کیا کہ ان کی اطاعت پر مامور کیے گئے تھے، ان سے برابری چاہی، کیونکہ استکبار کیا انہیں، تو کیا کہا کہ وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ وہاں اللہ نے استعمال کیا تھا سورہ آل عمران میں کہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں جو ایمان کا اعلان کرنے کے بعد، معجزے دیکھنے کے بعد، رسول کی گواہی دینے کے بعد پھر کافر ہوئے، اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ظالم ہیں۔ اب آپ پھر آ جائیں آل عمران کی آیت 193 کے اوپر، جہاں پروردگار عالم نے کہا ہے اہل عقل کی طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے، تفسیر جو ہم نے بھی ایک آیت پڑھی تھی اس کے بعد کی آیتیں ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اغویت وما للظالمین من انصار، پروردگار جس کو تو نے رسوا کر کے آگ میں ڈال دیا، اب ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان ظالموں کا کوئی مددگار، اب آپ کو معلوم ہے ظالم کس کے لیے کہا جا رہا ہے، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب پھر سورہ اعراف میں ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 192 ہے یہ والی، ویسے 192 93 نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہاں پر ذکر ہے اہل دوزخ کا، اہل جنت کا، سورہ اعراف آیت 144 کہ ظالم جہنم میں چلے گئے۔ اب ایک مؤذن ان اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان ایک اعلان کرے گا، اذان دے گا، اذان کہتے ہیں اعلان کرنے کو، پکارنے کو، جیسے فَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، تو کیونکہ اذان میں بھی پکارا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ایک دفعہ پھر آیت آپ سن لیں اور غور سے، اور وہ آیت جو ہے وہ جو سورہ اعراف کی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں 40 سے لے کے 44 تک، اسی میں آئے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اس وقت ایک مؤذن ہوگا روز محشر جو کھڑے ہو کے اعلان کرے گا، ایک اذان دے گا، اور اس کی اذان کیا ہوگی؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے پاس جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اذان دینے والا مجمع محشر میں جو کھڑا ہوگا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ اور آپ کے ہی مفسرین یہ بتا سکتے ہیں، باقی کوئی مفسر نہیں کہہ سکتا کہ وہ مؤذن کون ہوگا جو یہ اذان دے گا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انتخاب علی کا اس اذان کے لیے روز محشر کیوں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو شخص ظلم کا سب سے زیادہ شکار ہوا ان ظالموں کا، وہ علی تھے۔ سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہونے والے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، لہٰذا پروردگار عالم کیا 4 بج چکے ہیں، 5 بج چکے ہیں، اچھا تو بھی ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ اعلان کرنے والے آپ ہیں کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ لعنت ہو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس کے بعد بس ہم گفتگو، اب جب وقت زیادہ ہو ہی گیا تو 2 منٹ اور صحیح، اب ہم پھر قرآن کی اور آیتوں پر آ رہے ہیں۔ آپ ابھی پہلا پیرا ہے اس دنیا میں دوسرے پیرے کا تو وہ وقفے کے بعد آئیں گے، وہ تھوڑا سا آپ کو وقفہ دیں گے نا 5 منٹ کا۔ سر یہ لہٰذا علی، ہاں لہٰذا علی
آپ بتا رہے تھے نا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار مولا علی ہوئے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق اسی کو ہے ظالموں پر لعنت بھیجنے کا. جیسے مباہلے میں وہ آئے جو سب سے زیادہ سچا اور جھوٹوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے نا, تو اب ظالم پر لعنت وہ بھیجے جو سب سے بڑا مظلوم ہو. سر اس آیت کا نشان کیا ہے؟ اعراف سے 40 سے 44 تک بتا دیں. 40 سے 44 تک آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا, اب آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں آیہ درود ہے. سورہ احزاب میں آیہ درود ہے, اور وہ آیت ہم پڑھ نہیں رہے ہیں تو وقت کم ہے ہمارے پاس. تو اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے مضارع, کنٹینیوس ٹینس ہے. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی درود بھیج رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ بھیجا تھا یا کبھی بھیجے گا, زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے اس میں. مستقل اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, مستقل ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں. اب یہ آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے, آیت درود جو ہے. اس کے فوراً بعد پروردگار عالم نے جو دوسری آیت نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو کیا ہے, وہاں بھی مضارع ہے, مستقل ہے, اور یہاں بھی مستقل لعنت ہے. ادھر مستقل درود ہے, ادھر مستقل لعنت ہے. تو اور لفظ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے دی تھی, کیوں کہیں کہ صاحب وہ رسول اللہ کو اذیت دی تھی کافروں نے, ان کی باتیں ان کی نہیں ہے. دیتے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں, پہلے بھی دے رہے تھے, بیچ میں بھی دے رہے تھے. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہیں دی جا رہی ہے. مستقل اذیت دی جا رہی ہے اور مستقل اللہ لعنت کر رہا ہے. مستقل ہے یہ بات. تو اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتے کہ صاحب اس زمانے میں کیسے ظلم ہوا. زمانہ تو ہے ہی نہیں نا, ہر زمانے میں ظلم ہوا ہے. اچھا, اب ہر زمانے میں ظلم ہوا ہے اور مستقل ظلم ہوتا رہا ہے, تو اب ایک سوال صرف یہاں پر یہ رہ جاتا ہے کہ کوئی اللہ پر ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی ایسے کو تکلیف پہنچانا جس کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. اب وہ حدیث آپ کو یاد ہے, فاطمہ میرا جزو ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو دی, جس نے مجھ کو دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو اب اللہ کو مستقل اذیت دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مستقل ایسے لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے. حالانکہ اس کے بعد والی آیت میں مومنوں کو اذیت دینے کی بات دی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اذیت دی گئی ہے. اگر نہ دی جاتی, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ایسا تو کوئی ظلم ہوا ہی نہیں ہوا, تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو مستقل اذیت دیتے ہیں یا اذیت دے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے. اور وہ لعنت آخرت میں یہاں جا کے پہنچے گی کہ ایک مرتبہ مؤذن اذان دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. تو اس کا مطلب جب اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مؤذن اذان دے گا تو بحکم خدا اذان دے گا. قیامت میں ہر ایک کو تو اختیار نہیں ہوگا کہ جو چاہے کہنے لگے. تو اس وقت کا ذکر, اس وقت کا منظر یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے ظلم ہوئے ہیں, کچھ ایسے ظلم ہوئے ہیں جو عام ظلموں سے ہٹ کے ہیں. اتنے عظیم ظلم ہیں کہ جس کا اس طریقے سے پروردگار عالم قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے. اور اب کیونکہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ کون ہے, قرآن کیا بتا رہا ہے کہ کہاں کون ہے. تو بس یہ ہماری گفتگو کا پہلا پیرایا ہم نے جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی. بہت سی چیزیں تشنا رہ گئیں, ہمیں افسوس ہے کہ بعض باتیں ہم نہیں بیان کر پائے, لیکن بہرحال جو کچھ بیان کر دیا وہ آپ کے لیے مشکل تو ہو گیا, لیکن آپ اس کو نوٹ کر کے یاد کر کے رکھیے گا, انشاءاللہ یہ کام آئے گا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.